السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے مرد پہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر بھی تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ مرد حضرات مسجد میں سنت مؤکدہ کو ادا کریں گے، یعنی تراویح کی نماز کو ادا کریں گے۔ عورتیں حضرات جو ہیں وہ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھیں گی۔ جان بوجھ کر کے تراویح کی نماز کو چھوڑ دینا یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی ہو، کوئی ایسی بیماری ہے جس کی بنیاد پہ یا کچھ ایسا کام ہے جو عذر شرعی میں شامل ہے تو پھر معاف ہے، لیکن بغیر عذر شرعی کے یوں ہی سستی کی بنیاد پہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو تراویح کی نماز چھوڑ دینا یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تراویح کی نماز عورتیں کس طریقے سے پڑھیں، نیت کس طریقے سے کریں، کون کون سی صورتیں پڑھیں، اور تراویح کی نماز پڑھنے کا جو آسان طریقہ ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ دوستو دیکھیے، تراویح کی نماز 20 رکعت ہوا کرتی ہے، اور جو میں اپنی اسلامی بہنوں کا طریقہ بتا رہا ہوں وہ کس انداز میں تراویح کی نماز پڑھے۔ آپ 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں، 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں۔ کس طریقے سے کریں گے؟ پڑھنا آپ کو دو دو رکعت کے ساتھ ہی ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اے اللہ، میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے جا رہی ہوں، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ پھر دو دو رکعت کر کے آپ جو ہے تراویح کی نماز پڑھتے جائیں۔ اگر دو دو رکعت کرنا چاہیں تو دو دو رکعت کی نیت بھی کر لیں کہ اے اللہ، میں 2 رکعت تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں، صاف اتنا کہہ دیں، یہ بھی نیت ہو گئی۔ اور دل میں ارادہ اگر ہے کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہوں تو بھی یہ نیت ہو گئی۔ اب دیکھیے، بہت ساری خواتین جو ہے رمضان کے مہینے میں جب تراویح پڑھتی ہے تو وہ بچے والی بھی ہوتی ہے، ان کے اور بھی دوسرے کام ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس کے بچے بیدار ہو گئے، رونے لگ گئے، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے، تو کیا وہ بیچ میں اپنے بچوں کو سلا سکتی ہے، دودھ پلا سکتی ہے، یا اس کے علاوہ گھر کا کوئی کام جو ضروری ہے وہ کر سکتی ہے؟ تو بالکل ہاں، آپ نے 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، کتنی بھی رکعت نماز پڑھی، بیچ میں آپ کو کوئی کام آ گیا کہ جو کرنا ضروری ہے، تو پھر آپ اٹھ کر کے 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا دیر آپ چاہیں اس کام کو نپٹا لیں۔ پھر آپ نے جتنی رکعت پڑھی ہے اس کے آگے سے آپ تراویح کی نماز شروع کریں گے۔ تو اس میں بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بہت ساری خواتین یہ ہے کہ بچے سوتے نہیں ہیں یا گھر کا کام کاج نہیں ہو پاتا، تو آپ پریشان نہ ہو، جتنی رکعت پہلے میسر ہو پڑھ لیں، پھر وہ کام نپٹا لیں، پھر اس کے بعد آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں، آسانیاں رکھی ہے۔ دیکھیے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ جب 4 رکعت پہ بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہے 4 رکعت پہ کچھ دیر آرام کیا جاتا ہے، جس سے ترویحہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو آپ کچھ دیر 4 رکعت میں رکے، پھر اس کے بعد 2 رکعت، پھر اس کے بعد 2 رکعت کر کے 4 رکعت کے بعد پھر کچھ دیر آرام کریں، ترویحہ کریں، اور جو اس کی دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، بہت ساری اسلامی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کو بہت ساری صورتیں یاد نہیں ہے، کچھ صورتیں یاد ہیں، کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے، تو وہ بھی پریشان ہوتی ہے کہ ہم کیسے پڑھیں گے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الم تری کیف سے لے کے والناس تک یہ جو 10 صورتیں ہیں یہی تراویح میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر کسی کو 10 صورتیں یاد نہیں ہے تو وہ کیسے پڑھے؟ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر جو ہے 10 رکعت میں آپ 10 صورت نہیں پڑھ سکتے تو 2 صورت یاد ہے، تو انہی 2 صورتوں کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ پڑھیے۔ ایک ہی صورت یاد ہے تو ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھیے، لیکن تراویح کی نماز پڑھیے۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو قرآن پاک کی چند صورتیں یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے۔ ایک ہی صورت یاد ہے تو ایک ہی صورت سے پڑھتے رہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک یاد نہیں ہو جائے تو کم سے کم اتنی دیر آپ کھڑے رہے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھی جائے، اتنی دیر کھڑے ہو کر کے آپ پھر رکوع سجدہ کریں۔ رکوع سجدہ کی جو تسبیحات ہیں وہ تو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو سب مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ تو بالکل تراویح کی نماز آپ پڑھیں۔ تراویح کی نماز جان بوجھ کے چھوڑنا یہ گناہ کا فعل ہے۔
تو امید ہے میری ماں بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اسی طریقے سے جو سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا لگتا ہے مجھے کہ ویڈیوز بنایا جائے تو میں اس پہ ویڈیوز بنا کر کے پیش کرتا ہوں. تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے بھائی محمد وسیم سے. تو دیجیے اپنے بھائی محمد وسیم کو اجازت. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.